یہ کائنات برباد ہوگی جب انسان برباد ہوں گے، جب انسان جانور بنیں گے اور اللہ کا انکار ہوگا، سڑکوں پہ زنا ہوگا جیسے کتا اور کتے ملتے ہیں اور چاروں طرف میرے رب کا انکار ہوگا، تو ایک انسان بگڑا اور ساری کائنات زمین سے لے کر ساتواں آسمان، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. یہ سب قیامت کی آیات ہیں. یہ قیامت کب آئے گی؟ جب انسان بگڑے گا. انسان نہیں رہے گا. انسان نہیں رہے گا. یہ کائنات جب برباد ہوگی، سورج کے وجہ سے نہیں، چاند کی وجہ سے نہیں، ستاروں سیاروں کی وجہ سے نہیں، یہ شیر چیتے کی وجہ سے نہیں، ہاتھی گیدڑ سانپ کی وجہ سے نہیں. انسانی علم جسم میں خون کی طرح ہے. جب علم بگڑتا ہے، جب خون بگڑتا ہے سارا جسم بگڑتا ہے. دل کے حملے ہوتے ہیں. ہاں آج کے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ سٹینٹ ڈال دو، جیسے مجھے ڈال دیا اور بگڑ گیا، چلو بھائی بائی پاس کر دو. لیکن پیچھے جو گندگی ڈال رہی ہے پڑوسن، اس کو تو روکا نہیں، تو لہذا چند دنوں کے بعد سٹینٹ پھر بند، چند دنوں کے بعد بائی پاس پھر بند. اب پھر ایک اور لگاؤ. یہ جو بائی پاس کا سرجن ہے یہ پلمبر ہے. پلمبر یہ نہیں تو پلمبر وہ جو پائپ لگاتے ہیں، تو وہ پلمبر ہے. ایک پلمبر لوہے کا پائپ لگاتا ہے، ایک پلمبر وہ یہ چمڑے کا پائپ لگاتا ہے. اچھا اب اس نے وہ پائپ سے بحال کر دیا نالی کو، لیکن پیچھے گند تو آ رہا ہے، وہ نالی پھر بند ہو گئی. لہذا میرا خود بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میرے سٹینٹ وینٹ وہی ڈال رہا تھا جب میرے ہوا تھا، لیکن اتنا ہی کام کیا، پلمبر بن کے لائن صاف کر دی، گندگی صاف نہیں کی. کچھ دن بعد پھر بند ہو جائے گا. علم نظام تعلیم اس خون کی طرح ہے، جب وہ گندا ہوتا ہے تو سارا وجود گندا ہو جاتا ہے. جب وہ ستھرا ہوتا ہے تو سارا وجود خوش و خرم رہتا ہے. آج کا نظام علم صرف یہ بتاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ دولت کیسے بنانی ہے. آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ چولہا کیسے جلانا ہے. آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ تیرا بنانے والا کون ہے. آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کا معیار کیا ہے. آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. لہٰذا آپ ذرا غور کرو، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، علم کہاں ہے؟ ایک کاغذ کے پرزے کو آپ علم کہتے ہیں، ایک کاغذ کی ڈگری کو آپ علم کہتے ہیں، چند کتابوں کا رٹا لگانے کو آپ علم کہتے ہیں. چند کتابوں کا رٹا لگا لیا اور آپ علامہ بن گئے. وہ یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم غائب ہے، چونکہ علم تہذیب لاتا ہے اور میری نسل بد تہذیب. ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں بے عزت نہ ہو جائیں، ٹیچر شاگردوں سے ڈر رہے ہیں بے عزت نہ ہو جائیں، شاگرد بے عزتی نہ کر دیں. شاگرد کے ماں باپ سے ڈر رہے ہیں ڈاٹے بندھن کے دائیں کوئی دفعہ ہی نہ لگا دینا، کیونکہ پاکستان میں جھوٹا مقدمہ تو یوں وکیل بھی تیار، پولیس بھی تیار، جج بھی تیار، آؤ لاؤ پیسے دیو جو مرضی کرواؤ. یونیورسٹیوں کی عمارتیں موجود ہیں، علم کوئی نہیں. علم سے مراد میرے کو تمہاری ڈگری نہیں، تمہاری چند کتابوں کا رٹا نہیں. میں جب تک اسکول کالج میں رہا بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا، کبھی نہیں پڑھا. صرف ماں باپ کا ڈنڈا تھا، تینوں ڈاکٹر بناونا. تو میں ان کے ڈنڈے سے پڑھا. میں نے پڑھنا شروع کیا جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا اور میں مدرسے میں گیا. میں امتحان والی رات کتاب اٹھائی ہر دن، یا اللہ پڑھے رہے کوئی نہ کل جڑا پرچا آنا مہربانی کر کے چکڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ میں سوری FSC تک کرتا رہا. اچھا ایک دفعہ پھر کتاب بند کی. اچھا اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا تھا, ایک دفعہ پڑھا یاد ہو گیا, پھر بند کی تھی. اللہ کل جڑا پرچا ہونا مہربانی کر کے چکڑ دو, بسم اللہ. یہ کام میں 15-20 دفعہ کرتا اور میں اچھے نمبروں میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل اسکول اس زمانے میں آئیڈیل اسکول تھا لوئر مال, میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس ٹیچر انچارج تھے وہ خوش ہونے کے بعد مجھے ڈانٹنے لگا, وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں, تو سیکنڈ کے میں آیا, تو کوئی نقل ماری. میں کہنے جی بسم اللہ کا کام ہے, بسم اللہ کا نقل کوئی نہیں ماری, بسم اللہ کا کام ہے سارا. تو تم کیا سمجھتے ہو اس پاس ہونے کا نام علم ہے؟ جاہل ہو, علم شعور کا نام ہے, علم ڈگری کا نام نہیں ہے, علم تہذیب کا نام ہے, علم MPhil کا نام نہیں, PhD کا نام نہیں. ایک مقالہ لکھ کر تم علامہ بن جاتے. ایک مقالے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مقالہ ہے, ایک تھیسس ہے جس پر آپ PhD بن جاتے ہو. علم, ایک اور بات یاد رکھو, علم برائے روٹی نہیں ہوتا, علم برائے بیداری ہوتا ہے. اگر علم تمہارے دماغ کو بیدار نہیں کر رہا, صرف تمہیں روٹی کے گرد گھما رہا ہے, تو تم اور بھاٹی گیٹ کا تاجر نفسیات میں برابر ہو. بھاٹی گیٹ پر پکوڑے بیچنے والا اور تمہاری کیا نام ہے یونیورسٹی کا؟ UMT کی ڈگری, بھاٹی کے پکوڑے برابر. کیونکہ تمہارے دماغ میں بھی پیسہ ہے اور اس غریب کے دماغ میں بھی کہ 4 پیسے لے جاؤ, روٹی تک ہمارا. علم برائے بیداری ہوتا ہے, علم برائے شعور ہوتا ہے, علم برائے بصیرت ہوتا ہے, نہ کہ برائے روٹی تو ضمن میں ہے, ذہن میں ہے. یہ نہیں کہ اس پر کوئی معاوضہ نہیں لے سکتے, ارے بھی سب کچھ ہے, لیکن تمہاری منزل کیا ہے؟ آگاہی, بیداری, یا صرف ڈگری, یا صرف پیسہ؟ آج کا علم غلط ہوا ہے, علم غلط ہوا ہے, علم غلط ہوا ہے کہ صرف اس موت سے پہلے کی زندگی کو منزل بنا کے دکھایا ہے. قرآن نکال دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ سیرت کو نکال دیا تو رہبری کہاں سے آئے گی؟ رہبر تو ایک ہیں, تم نے انہیں ہی بھلا دیا. تمہیں کرکٹروں کے نام یاد ہیں, کون کس ٹیم والا, فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں, اپنے نبی کے نام کبھی یاد کی؟ جسے میرے رب نے کبھی لاڈ سے کہا میرا محمد, میرا احمد, میرا ماحی, میرا حاشر, میرا عاقب, میرا فاتح, میرا خاتم, میرا ابو القاسم, میرا طٰہٰ, میرا یاسین, میرا شاہد, میرا مبشر, میرا نذیر, میرا داعی الی اللہ, میرا سراج منیر, میرا رحمت للعالمین, میرا عزیز, میرا حریص علیکم, میرا رؤوف, میرا رحیم, میرا رحیم, میرا مزمل, میرا مدثر. دیکھو تو صحیح وہ بنانے والا کس لاڈ سے نام دے رہا ہے. میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے, ایک لڑکے نے نہیں بتایا, ایک لڑکے نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے. ایک ساتھی نے کہا تم کافروں کو جا کے تبلیغ کرو, مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو. اعتراض کے لیے تو جو بھی آدمی بول دے, اس لیے میرے نبی اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے, سوال کا جواب دیتے تھے. تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں, سوال کا جواب ہوتا ہے, اعتراض کا جواب خاموشی ہوتا ہے. خاموشی, خاموشی سب سے بڑا جواب ہے اعتراض کا. سوال کا جواب ہے, اعتراض کا جواب نہیں ہے. ہمارے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا وہیں اور فٹ پاتھ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی گزرا, یہ ملتان میرے ضلع کے بعد, اے سیاں سونے نبی دا نا کیا ہے, سیاں کو کیا پتا. دوسرا گزرا, تو سیاں سونے نبی دا نا کیا, سیاں کو کیا پتا. 20 آدمی گزرے, صرف ایک نے بتایا, باقی نہیں کہا سیاں سب کو کیا پتا, سب کو کیا پتا. جب امت رہبری بھول گئی, رہبری کہاں سے آئی؟ ہادی کو بھلا دیا, ہدایت کہاں سے آئی؟ پیشوا کو بھلا دیا, راہ کہاں سے ملے گی؟ گھنا جنگل ہے, جنگل کے پرپیچ راستے ہیں, درندوں کا دیس ہے. ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ, میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, دنیا کی عزت بھی قدموں میں آ کے گرے گی اور آخرت کی عزت بھی اللہ قیامت کا دن تمہیں دکھا دے گا. اب تم مجھے بتاؤ کتنا وقت دیتے ہو قرآن کو, کتنا وقت دیتے ہو اپنے نبی کی زندگی کو, کتنا پڑھتے ہو اپنے نبی کو, کتنا پڑھتے ہو قرآن کو. حضرت علی کا فرمان ہے احی قلبک بالموعظہ, اور یہ فرمان کن کو ہے؟ حسن حسین کو.
وصیت نامہ لکھوایا جا رہا ہے، وصیت نامہ لکھوایا جا رہا ہے حسن حسین جیسی ہستیوں کو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی نے کہا حسن اور حسین، میری جنت کی ٹہنیاں حسن اور حسین، میرے جنت کے دو پھول حسن اور حسین، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ یہ ان ہستیوں کو وصیت لکھائی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، یہاں پنجوں کے اوپر، اور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا چلو بھائی پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، اور بچہ لڑکھڑاتا ہوا اور یوں 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 جھومتا جھولتا ہوا وہ اوپر آ رہا ہے، پھر آپ اس کو اوپر پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، یہاں تک آ گیا، پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، پھر یہاں تک آ گئے، پھر آپ نے کہا اوپر چڑھو، پھر یہاں تک کہ سینے تک پہنچا کر خود ایسے ہو گئے، پھر ہاتھ پکڑ کے کہا منہ آگے کرو، حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ لیا، وصیت۔ اور یہ سر کٹ کے ابن زیاد کے سامنے تھا، اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی تھیں۔ ہاں علم صحیح تھا، علم صحیح تھا کہ اللہ کے لیے سر کٹانا میری منزل ہے، اللہ کو راضی کرنے پر، راضی کرنے کے لیے تن من دھن اولاد کو قربان کرنا میری منزل ہے۔ آج کا پڑھا لکھا کہتا ہے پیسہ میری منزل ہے، رشوت کے بغیر گزارا نہیں، دھوکے فراڈ کے بغیر گزارا نہیں، آج کا وکیل کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، سیاستدان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، یہ ریڈیو لگانے والا کہتا ہے فراڈ کے بغیر گزارا نہیں، ناچنے والی کہتی ہے ناچے بغیر گزارا نہیں۔ میں کدھر ٹکر ماروں، میں کہاں جاؤں، ناچے بغیر گزارا نہیں، کہ انہیں پتہ نہیں رہبر کون ہے، انہوں نے رہبر بنائے اپنے جیسے انسان، خطاؤں کے پتلے، اندھے، فراست سے محروم، بصارت اور بصیرت سے محروم، جن سے پیسہ بنانا سکھا، پیسہ پیسہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اللہ تو راضی ہو جا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام خطاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشرب من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اس سارے اشعار کا ترجمہ میرے نبی کے حسین کا کٹا ہوا سر ہے کہ یا اللہ تیرے راضی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہو پہنچ کے دکھا دوں گا پیسہ کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے، اپنی اولاد سمیت تیرے پاس آؤں گا، اپنے بچوں سمیت، بھتیجوں سمیت، بھائیوں سمیت کٹے ہوئے سر لے کر تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ہاں اندھوں کے پیچھے نہ چلو ورنہ کھڈے مقدر بن جائیں گے، رات کے تاریک اندھیروں سے زیادہ تاریکیوں میں گم ہو جاؤ گے، بھٹکے ہوئے صحرا کے مسافر سے زیادہ بھٹک جاؤ گے۔ واللہ میرے رب کی قسم اللہ کو کھو دینے کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اللہ کو پا لینے کے بعد سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کو پالو۔ چھڑیاں زید بن ارقم پر انس او ظالم چھڑی یہاں سے ہٹا، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے میرے نبی کے ہونٹوں نے چھوا ہے، ان ہونٹوں پر میرے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، تو اب گھنگرو والی کیسے کہہ سکتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں؟ یہ سود کھانے والے کیسے کہہ سکتے ہیں سود نہ کھائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں؟ یہ جوا کھیلنے والے، یہ رشوت لینے والے، یہ دھوکہ دینے والے، یہ فراڈ کرنے والے، یہ چوری کرنے والے، یہ ڈاکہ ڈالنے والے، یہ زنا کے اڈے چلانے والے، یہ شراب کے اڈے چلانے والے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جب میرے حسین کا سر کٹا ہوا اللہ سامنے کر دے گا؟ اس سے زیادہ پاک تھی تمہاری اولاد؟ اس سے زیادہ پاکیزہ تھے جن کے لیے اس شہنشاہ کو راضی کیا جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، کہاں سے بنے تھے؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ارے تمہیں مٹی سے نکالا غذا،
غذا سے نکالا گندا پانی، گندے پانی سے نکالا جونک، جونک سے بڑھایا لوتھڑا، لوتھڑے سے بڑھایا ہڈیاں، ہڈیوں سے بڑھایا گوشت، گوشت سے بڑھایا نقش، اس سے آگے بڑھایا روح کو ڈالا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ آج تو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں، سود کے بغیر چارہ نہیں، رشوت کے بغیر چارہ نہیں، دھوکے کے بغیر چارہ نہیں۔ مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا تھا؟ مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کس نے روٹی کھلائی؟ ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک لم ازل ادبر فیک تدبیرا۔ میرا نظام، اور میں صرف دار جمیل تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں پال رہا تھا، اس وقت میں اربوں بچے ماں کے پیٹ میں پال رہا تھا، اور خرب بچے جانور مادہ کے پیٹ میں پال رہا تھا، اور خرب بچے انڈوں کے پیٹ میں پال رہا تھا، خرب بچے مچھلیوں کے انڈوں میں پال رہا تھا۔ ایک شہد کی مکھی ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے، 1500 انڈے روزانہ دیتی ہے۔ صرف دار جمیل نہیں پل رہا تھا، شہد کی مکھیوں کے انڈے پل رہے تھے، چیونٹیوں کے انڈے پل رہے تھے، مچھلیوں کے انڈے پل رہے تھے، 4 پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے، 2 پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے، اور درختوں کے نر مادہ پل رہے تھے۔ میرا رب اتنے کائنات میں نظام تخلیق کو چلاتے ہوئے مجھے نہ بھولا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے آج کیسے بھولے گا جب میں اس کو سجدہ بھی کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء، مجھے بتاؤ تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا؟ میری تدبیر چلی حتی انفذت ارادتی فی، پھر میرا ارادہ وجود میں آیا۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میرا فرشتہ آیا۔ دیکھنے میں تم نیشنل ہاسپٹل میں ہو، تم عمر ہاسپٹل میں ہو، تم ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہو، اور لیڈی ڈاکٹر تمہارے اوپر کھڑی ہے اور نرسز تمہارے ساتھ کھڑی ہیں، تمہاری ماں کے ساتھ ہیں۔ نہیں، وہ بھی ہے، لیکن سن اپنے نبی کی بات۔ ایک فرشتہ میرا رب اتارتا ہے، فاوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، وہ پر مارتا ہے اور تجھے پر کے اوپر باہر نکالتا ہے۔ دیکھنے میں تم لیڈی ڈاکٹر تمہیں ہاتھ میں ہو اور اللہ کی خبر ہے تم فرشتے کے پر کے اوپر ہو۔ لا لک سن تختا، دانت لا کہیں سے کاٹ کے دکھا مجھے، ولا لک ید تبطش، مجھے ہاتھ لا کے دے جو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، مجھے پاؤں لا کے دے جو چل سکے۔ اپنا حال دے، نہ تو کھا سکے، نہ تو کاٹ سکے، نہ تو بول سکے، نہ تو سن سکے، نہ تو چل سکے، نہ تو پکڑ سکے۔ جب تو اتنا بے بس تھا کہ تیرا پیشاب تیرے اوپر، پخانہ تیرے اوپر، گندگی تیرے اوپر، نہ بھوک بتائے، نہ درد بتائے، نہ حال بتائے، تجھے ماں کا پتہ نہیں، تجھے باپ کا پتہ نہیں۔ جب تو ایسا تھا تو میں نے ایک تیری ماں اور ایک تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، بے قرار کر دیا، بے قرار کر دیا۔ ہاں، خود ممتا نہیں جاگتی، اللہ جگاتا ہے۔ خود شفقت پدری نہیں جاگتی، اللہ جگاتا ہے۔ صرف بچہ ہونے کی محبت نہیں، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اپنے کے رونے پر تڑپ کے اٹھو، پرائے کے رونے پر بگڑ کے اٹھو۔ یہ آسمان والا بتا رہا ہے کہ اگر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، جب تو کچھ نہیں تھا تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے نکالے، پھر تمہیں چوسنا سکھایا، منہ میں فڈر، منہ میں ماں کی چھاتی، اور تم چوسو ہی نہ تو اندر کیسے جائے؟ کیونکہ میں تمہیں چوسنا سکھاتا ہوں، چوسنا سکھاتا ہوں، پھر تیرے اندر غذا جاتی ہے، جاتی ہے، جاتی ہے، جاتی ہے، اور تیری ماں کو بے قرار کرتا ہوں، تیرے باپ کو بے قرار کرتا ہوں، تیرے لیے بے چین کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو روئے کبھی ماں اٹھائے گی، کبھی باپ اٹھائے گا، کبھی ماں اٹھائے گی، کبھی باپ اٹھائے گا، آنکھوں میں رات پڑ جائے گی، جب تک تو نہ سوئے گا وہ نہیں سو سکتے۔ یہ فرق کہاں سے؟ آسمان سے نظام چلا، آسمان سے نظام چلا کہ میرا رب، میرا رب، میرا اللہ، کل کائنات کا اللہ، رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، زمین کا رب، تارے جمیل کا صرف نہیں، 7 ارب انسانوں کا، جنات کا، حیوان، نباتات، جمادات، کائنات، جن، انس، فرشتے، ہر شے کا رب، رب، رب بولنے والا۔ 11 دفعہ ہر رکعت میں اللہ کہلواتا ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد۔ 5
3 دفعہ سجدے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 11 دفعہ 1 رکعت، 44 دفعہ 4 رکعت، رب اللہ رب اللہ رب اللہ۔ جب یہ علم آتا ہے پھر رشوتیں چلی جائیں گی، جھوٹ چلے جائیں گے، شراب کے جوئے کے اڈے بند ہوں گے، فحاشی کے اڈے بند ہوں گے۔ جب تک رب کا رب ہونا اندر میں نہیں اترتا انسان جانور بنے گا، جانور بنے گا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فلما کبرت واشتد عضدک واشتد اجرک وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ہائے ہائے، ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا، پھر 5-6 پاؤنڈ کا ماں کی گود میں ڈالا، پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دی تجھے دودھ پلانے کے لیے، اور لٹک گئی تجھے دودھ پلاتے پلاتے، پھر تو بڑا ہوتا گیا، پھر تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، تجھے سبزی کھلاؤں، تمہیں میٹھا کھلاؤں، پھر تو بڑا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر تو یوں ہوا، ابے تو یوں چلا، عجب تو جوانی میں مکمل ہوا، بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، ایڑی مضبوط، تو میرا مطالبہ آیا، میرے آگے چھپ، تو نے مجھے للکارا، وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء، میرا ہی نافرمان بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا، کوئی قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں، میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے، میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر کا بنا دیا تم نے، میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا، میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا، میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے۔ ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں، میرا اللہ کہتے ہیں معاذ ذالک معاذ ذالک معاذ ذالک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا، کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، تو یہی کرتا رہا، میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا سہرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تم نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا۔ ہاں ساری کائنات نے گناہوں سے تر دی، لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست اے دی بخشش کوئی نہیں، معاذ ذالک معاذ ذالک معاذ ذالک ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتے، تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں، تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا آجا، جتنے گناہ کیے ہیں آجا آجا آجا، ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ ایک نوجوان تھا کفل، بنو اسرائیل میں، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی، شراب کا دور چلتا تھا، ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا،
60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے؟ آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم تو دل کے ساتھ آئی ہو۔ وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا کفل طوائف نہیں، عزت دار، بھوک نے یہاں پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہوئی۔ تو کفل رو پڑا۔ اس معصوم بچی کے معصوم آنسوں نے پتھر کو پانی کر دیا، رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلے جا۔ اور کتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے، میں گندا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا۔ ہائے او میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا، اچھا مرا برا مرا آگے نظام ہے۔ یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہی گل سڑ کے مر جاتا۔ میرے رب نے کیا کر دیا؟ اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا۔ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا، پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے۔ ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام ہے؟ وہ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں کیا بتاؤں؟ کبھی پڑھا ہوتا، کبھی سیکھا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، میرے رب نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور کفل کو پیچھے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں، کل کائنات کے نبی، محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، سید الاولین والآخرین۔ کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے، کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے گی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں، کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں، کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں۔ کائنات کے سردار، جنت کی چابی ہاتھ میں، زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی، لے جاؤ۔ میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتی۔ وہ رات نہ زمین بھولے گی، نہ آسمان بھولے گا، نہ مدینے کی فضائیں بھولیں گی، نہ آسمان کے فرشتے، نہ میرا رب، کہ میرے نبی کل کائنات کے نبی رسول ہو کر، سردار ہو کر، سید ہو کر، قریشی ہو کر، ہاشمی ہو کر، آدم تک نسل کو محفوظ کر کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناقش بن ناخر بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیر بن زیشان بن عیسر بن اقناف بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح
بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا، مراد غریبوں کی بغلانے والا. وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وفلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وانا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وطه وياسين وقاب قوسين. اتنے بڑی عزتیں بلندیوں. ہاں میں تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں. پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے. وہ ایک دم اٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو. میرے نبی اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے. کیوں اس کو پریس کیا؟ عائشہ بھوک بہت لگی. یا رسول اللہ، وہ پہاڑ سے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں سونا چاندی بن جاؤں. میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں بہت پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں نہیں نہیں. یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چلا دوں. نہیں 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 نہیں. حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان کا رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے. جب عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کو دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا. میرے نبی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے. یہ پتھر کیوں باندھے؟ کہ میری امت بک نہ جائے پراٹھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر. میری امت بک نہ جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بنگلوں پر اور کوٹھیوں پر. اور میری امت بک نہ جائے اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر بک نہ جائے، اس لیے پتھر باندھے. حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبک بالموعظہ. یہاں سے بات دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا. کس سے؟ ٹونک سے. ہاں کون سا؟ قرآن. دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں. کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے. کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے اگاؤں؟ جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے؟ جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا. کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لیے آ جاؤ بھائی، کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لیے آ جاؤ. بالکل کرو، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا. ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ان کے لیے قرآن پڑھا جائے. لیکن کیا صرف قرآن خوانی کے لیے آیا ہے؟ صرف فال لینے کے لیے آیا ہے؟ صرف آیت شفا کو گھول کر پینے کے لیے آیا ہے؟ یا میرا اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی، فزکس نہیں بتاتی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا، یہ خیال میں رہے، یہ خیال میں رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے۔ آپ کے اداروں نے قرآن کو نکال دیا، ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، میرے نبی کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں، تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے عزیزوں، زندگی احساسات کا نام ہے، پیسے کی، دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی احساسات کا نام ہے، زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی احساسات کا نام ہے، یہ 22ویں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے، یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ظاہری تعلق ہے۔ زندگی احساس کو کہتے ہیں، اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے، زندگی فریادی بنتی ہے، رواں رواں فریادی بنتا ہے، اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولا اتار دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ماں سے کیا بات کرنی، اسے پتہ ہی نہیں باپ سے کیسے بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں استاد سے کیسے بولنا ہے، اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، تاجر کو نہیں پتہ گاہک سے ڈیل کیسے کرنی ہے، گاہک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے، اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو، اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے؟ اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے، ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی؟ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی؟ اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی۔ ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے۔ ایک صحابی علقمہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے اللہ کا وعدہ۔ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ جلدی سے آئے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ کیا ہوا؟ کہا جی ناراض ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو کر؟ جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ سننا دھیان سے، کیا ناراضگی؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بس ایک ناراضگی ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے، اور کوئی نہیں، صرف زبان، باقی سارے کام کرتا ہے، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کروں گی؟ میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہ جی پھر تو کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی، اب کرتی ہو؟ کہاں جی کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جان نکل گئی۔ پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، دفن میں شرکت فرمائی، پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات۔ یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے عزیزوں آپ اچھا دیکھو، یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں، ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں، بیماریاں بڑھ گئیں، وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی، گھر گھر میں اسکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی۔ اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ، آپ دیکھ رہے ہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے۔ آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی، چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی،
کہاں فالٹ ہے، کہاں فالٹ ہے؟ یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں، محبت کہاں چلی گئی؟ الفت کہاں چلی گئی؟ تہذیب کہاں چلی گئی؟ سچ کہاں چلا گیا؟ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ شرافت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم سب کٹھے پڑتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا، اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا۔ ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر تنہائی ہے، اور وہ ہے ڈیٹروئٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی، خلا ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی، میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی، اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی۔ میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کوئی نہیں۔ وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو۔ تمہارے درمیان ایک حد ہے، ہم مسلمان، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے۔ یا آخرت کو بھلا دو، یا قرآن کا انکار کر دو، یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو۔ نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ۔ اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنا نہیں رویا جتنا ایک میرا نبی رویا ہے۔ ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے اونٹ پہاڑ میں سوراخ کر دیے، مدینے کی دھرتی کانپ اٹھی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے 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 ہائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کسی کو راہبر بنانا ہے تو ایک ہی راہبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، قاضی بنو، ہواؤں میں اڑو، زمین کے سینے میں سوراخ کر کے خزانے نکالو، پانیوں کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاؤ، زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ ہمارا علم ادھورا ہے اگر اس میں قرآن نہیں، اگر اس میں سیرت نہیں۔ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، باٹنی، یہ سب قرآن کے غلام ہیں، یہ سب قرآن تمہیں رہبری دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تمہیں ویٹرنری کا علم کی طرف اشارہ کر، جاؤ حیوانات کا علم حاصل کرو۔ والى السماء كيف رفعت،
جاؤ آسمانوں کی وسعتوں میں خلا کا علم حاصل کرو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو معدنیات کا علم حاصل کرو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو زراعت کا علم حاصل کرو۔ میرا قرآن دعوت دے رہا ہے، میرا قرآن دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو، نبی کی سیرت کو زندگی میں داخل کرو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ سے کہتا ہوں، ہماری نسل بڑی مظلوم ہے۔ ماؤں نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے، اولاد کو نہیں دیکھنا، باقی ساری فضولیات ماں کی مصروفیت ہے، اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ 3 سال کا ہو گیا، چلو بھائی سکول۔ 3 سال کا بچہ سکول بھیجنا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی، علم کے اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو میرے نبی کا ہے، شفقت ہے تو میرے نبی کی ہے۔ فرمایا 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو، پڑھاؤ نہیں، کہو۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر سختی تھوڑی کر کے نماز پڑھاؤ۔ 7 سال تک بچے کو وقت دو، ٹائم دو، محبت دو، پھر اس میں لپیٹ کر بات کرو۔ خالی نصیحت نصیحت نصیحت۔ ایک ماں 2 بچے سنبھالتی ہے تو کہتے مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ جس ٹیچر کے سامنے 30 بچے بیٹھے وہ کیسے سنبھالے، وہ کیسے سنبھالے؟ ایک ماں کا کہ 4 بچے، وہ کہتے میرے کو نہیں سانبھے جانتے، سکول پاؤ۔ وہ جو ٹیچر بیٹھی ہے اس کے آگے 40 بچے بیٹھے ہیں، اور آگے مجھے نہیں پتا یہ یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں۔ یہ سکول نظام تعلیم کے اداروں میں تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، کام کھوتے طرح لیتے ہیں، تنخواہیں بہت تھوڑی دیتے ہیں، خود اربوں روپے کماتے ہیں، اربوں روپے، اور جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کو اتنی دیتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔ تو وہ کیسے دل سے پڑھائیں گے؟ ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں کہو CUP سب، تو لڑکوں نے کہا میں CUP تو کب ہوتا ہے؟ کہ نہیں بچوں کہو CUP سب، کہ نہیں میں CUP کب ہوتا ہے؟ کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، اب نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ چونکہ تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں، اور کاروباری کیا ہوتا ہے کہ نچوڑو زیادہ اور دو تھوڑا، یہ کاروباری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تنخواہ خلافت راشدہ میں مدرس کی ہوتی ہے، معلم سب سے زیادہ، تاکہ بے چنتا ہو کے نسل کو تیار کرے۔ تو پہلا ظلم ماں باپ 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیا، وہ کیا کرے؟ اس پر اتنا برڈن آئے گا کہ اس کا سارا یہ سسٹم فیل ہو جائے گا، وہ لے نہیں سکے گا۔ میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں، فرمایا 7 سال تک نماز بھی نہ پڑھو۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں بہت پڑھا ہوں، تھوڑا طالب علم۔ میں نے جتنا سیرت کو پڑھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو بٹھا کے نصیحت کی ایک دفعہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی ہوگی، میں نے نہیں پڑھا۔ کیا کیا؟ کھیل رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ پیار دینے سے صفت منتقل ہوتی ہے، پیار دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ کشتی کر رہے ہیں، کشتی، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دونوں کی کشتی ہو رہی، اور حسن جو تھے نا وہ حسین کو دبا رہے تھے، جو کہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین شاباش، حسین شاباش، حسین کو تھاپڑا دے رہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، ان کا یا رسول اللہ اور تھوڑا سا تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں۔ تو آپ نے کہا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسی کو ہی دے رہا ہوں۔ اب ماں باپ نے پہلا ظلم یہ کیا 3 سال کا بچہ اسکول، دوسرا ظلم یہ کیا جب وہ گھر واپس آئے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کے بٹھا دیا۔ اب وہ کارٹون ویکھ انہوں اما بھی کارٹون نظر آؤں، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے، انہوں سکول دی مس بھی کارٹون نظر آتی، انہوں ہر شاید کارٹون نظر آتی ہے۔ ان بیچارے مصیبت تھا، انہوں نے وچ کارٹون وارڈ چھڑے، انہوں نے بندہ نظر ہی نہیں آتا، انہوں نے لگتا میری اما کارٹون ہی ہے کوئی کر رہی ہو، پتہ نہیں ہو کی جاندی، لہذا اس کو پتہ نہیں میری ماں کا مقام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ آج 1 ارب مسلمانوں میں 50 کروڑ مسلمان ان کے فتوے پر چل رہے ہیں، ان میں اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ، شاید آپ نے آج پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، ابو حنیفہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ان میں آپس میں علمی کشمکش تھی اور اختلاف رہتا تھا۔ اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور ابو حنیفہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ غیر معروف آدمی ہیں، آج آپ سن رہے ہوں گے ابو حنیفہ کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن ان کی ماں کہتی
نعمان، ان کا نام تھا نعمان، جی اماں بیٹا جا عبد الرحمان سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ، عبد الرحمان سے۔ اور ابو حنیفہ کہتے جی اماں جی ابھی جاتا ہوں۔ ویسے بنتی نہیں ہے، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف۔ اور وہ کہتے کبھی نہیں کہا ماں جی مجھ سے پوچھ لو، ماں جی میں ان سے بڑا علامہ ہوں۔ اچھا ماں جی، عبد الرحمان کے پاس جاتے اور جا کے مسئلہ پوچھتے، وہ جو بتاتے چاہے ان کی رائے کے خلاف ہوتا، وہی آ کر ماں جی انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، نفل نہیں فرض، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی میرے حجرے سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، جی اماں جان، نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنی جائے گی۔ یہ چیپٹر تو آپ کو نہیں پڑھائے جاتے، یہ زندگی تو آپ نہیں جانتے۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کا کیا مقام ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر دیتا ہے۔ باپ کی شکایت، باپ۔ اچھا قانون واقعی یہی ہے، اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر، تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں، بیٹا میں یہ لے لوں، ٹھیک ہے قانون۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو۔ ابا کو خبر ملی کہ بیٹے نے شکایت کر دی، تو عرب اپنی شاعری میں شہنشاہ گزرے، دودھ چھوٹتا تھا بچے کا اور وہ شعر کہنا شروع۔ اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی، تو انہیں شعر کہنے شروع کی، زبان سے نہیں دل میں کہتے جا رہے، کہتے کہتے مسجد آ گئی۔ وہ لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، تو جبریل پہلے آئے بیٹھے، یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے، لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے، تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا۔ تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے، کہاں؟ کہا چلو سنا تو صحیح۔ کل میں نے کہا تھا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک بتنہل وإذا ضاقتک بالسقم لم ابث لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وإنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي إلیها مضى ما فيك كنت تؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاب المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ ہائے 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 بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، پہلا مصرائی خنجر ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بیاب کر دیا، تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچے کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا۔
وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی۔ تو اب مجھے خیال آیا، جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں، یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا، ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، تو اج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، میں دستا صحیح، تو اج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اور جو اس کے باپ کے چہرے پہ کرب تھا نہیں بھول سکتا۔ آگے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا ہمارے اللہ کی بات، اچھا میرا پتر، پتر ہماری زبان میں بیٹے، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، میں اب بھی رو رہا ہوں، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئی تو میں یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، باپ نہیں نوکر۔ اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے، کوئی چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے۔ ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میں نے بڑا زور لگایا کہ اردو ادب میں اس کو منتقل کروں، پر اللہ کی قسم میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اس نے عربی میں کہہ دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئی، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئی۔ پھر آپ بچے کو گریبان سے پکڑ منہ دھکا دیا، دور ہو جا، انت وما للحبیب، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، خون کا رشتہ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں برباد کیا، پڑھے لکھوں نے برباد کیا ہے، پڑھے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کے لٹیرے وہ 10 نمبری ڈاکو نہیں ہیں، وہ بدماش نہیں ہیں، اس ملک کے لٹیرے، اس ملک کے لٹیرے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں جن کے پاس الفاظ ہیں، روشنی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، میرے نبی کی سیرت کوئی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حبیب کو داخل کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ، تو یہ جہان بھی آپ کا، وہ جہان بھی آپ کا۔ اس زندگی کو امانت سمجھو، امانت سمجھو، امانت سمجھو۔ آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، سچے بن کے چلو، دیانتدار بن کے چلو، ترازو کو صحیح تول کے چلو، عزت کی حفاظت کرو، ناموس کی حفاظت کرو، تہذیب و حیا کی چادر پہنو، اوڑھو، ان نظروں سے بے حیائی کو نکال دو، ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو۔ تمہارے کمروں سے قرآن، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں، ان تاریک راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں،
اپنی زندگی میں روشنیاں لاؤ اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ صدیوں بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو۔ علماء سے کہتا ہوں، دین پیش کرو، آگ نہ لگاؤ، دین پیش کرو، دین پیش کرو۔ اس ممبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر آگ کے لیے نہیں ہے۔ سارے برابر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہر مکتب فکر میں درد مند علماء ہیں، راسخ علماء ہیں، مخلص علماء ہیں، معتدل علماء ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کے شعلہ نوا خطیبوں نے آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو۔ اپنا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف ایمان ہے، اس سے آگے جو تمہارا مسلک ہے اسے قابو رکھو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ کشادہ رکھو، کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے۔ ایک اور نصیحت کرتا ہوں آج کے ماحول میں، اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو، کورٹ میرج نہ کرو، اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو، قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے، ایسے بس اپنے اچ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیریں چ نہیں کرنا۔ اسی آرائی ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی پٹ ہیں، اسی جٹ ہیں، جٹ تے پٹ تے نٹ پتہ نہیں کی بلا کہاں سے آ گئی ہے۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے، مر جائے۔ راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر۔ میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت چھوٹا بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے، باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی۔ یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے، بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دی، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی۔ اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی، بنو ہاشم، بنو امیہ، یوں دشمنی آخر حد تک۔ ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑا۔ بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر، ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 دو ایک دھڑا ہے۔ مطلب ہاشم، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے، مطلب کی سرداری چلے گی۔ یہ اختلاف، اس سے 2 دھڑے بنے، پھر یہ 2 دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، دوریاں بھی ہوئیں۔ میرے نبی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی زینب، ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ میں اپنی بیٹی دے دی۔ بن امیہ، ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، ایک نام اوپر نیچے ہو رہا ہے، مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ بنو امیہ کو بیٹی دی۔ دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو۔ اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔
آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، پانچویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی، حضرت میمونہ ہلالیہ عرب ہیں قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی قریش میں بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر، بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم، اور یہ پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو سر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا کیوں آئے ہو؟ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ جی اچھا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ وہ کیسے؟ تو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ تو بس ہو گئی، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی۔ وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی۔ اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سکار دیتی ہے تو بس تو آ جا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں منگڑی منظور ہے، پر اتنا تو دیکھ لو شرابی نال میں نے جوڑ چھڑے اجے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی، چلو کسی بندے نال تو جوڑ دینا۔ یہ برادری میں ہی کرنا ہے کہ صرف شرابی لدا ہے اور کوئی نہیں لدا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں، اوپر سے وہی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسا ڈال کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی قومیت کے بت توڑو۔ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں۔ بیٹیوں سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے بچی کا حق، ایجاب قبول، بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے، ابا کرتا ہے۔ ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے، خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ بات سنجیدہ اور پر ایک لطیفہ بھی ہے، حقائق بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا بچہ بس پہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر لگ گیا، وہ بسوں کی صفائی اور استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، استاد جی آ جاؤ، یہ اس کے وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ یہ منڈی بہت دن کی بات، اس کی شادی ہو رہی، مول صاحب آ کہ بھائی پتہ نہیں کی عورت بچی کا پتہ نہیں کی نہ ہے، فلانی بنت فلانی 5000 مہر تیرے نکاح میں دیتی، تو قبول کی تھی؟ اس نے کہا جی آن دو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، اور جی جان دو۔ بیڑی بڑھے ہو یہ نہیں آکھنا آن دیو جان دیو، ساری زندگی بسوں پر کرتا رہو۔ نے کہا شاید نکاح بھی آن دیو تو جان دیو۔ ارے ایجاب و قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں، ماں باپ تو نہیں کرتے۔ اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیں گے، رشتہ ایتھے ہی کرم۔ یہ میرے پنجاب کی تعظیم، میں پنجاب کے ذمہ دار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرا سر وٹ دیں گے، رشتہ ایتھے ہی کر، اور سر کاٹ دیتے ہیں۔ میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے۔ یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے۔ بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، اس نے ظلم، اس نے حیا سے بات کی ہے۔ یہ تو عین حیا ہے، وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر گھر تو سڑی نک بڑھا چھڑی ہے، انہیں صرف بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو،
میرے نبی نے کیسے شادیاں کی. بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی. وہاں انکار کا سوال نہیں. جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ، پھر آپ آئے. علی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا کیا. ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سامنے. پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ کر دوں؟ اس کے بعد بھی پوچھا ہے. یہ ان والدین کو پیغام ہے. ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو. تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو. لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے. اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے. تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے. اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے. کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں، تو طلاقیں. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں، تمہارے نصاب میں نہیں. تمہیں کیا خبر؟ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا. ایک سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا. مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا. مریم کو بن باپ کے بچہ دے بن باپ کے مریم کو پیدا کر دیا. اللہ نے ایک سیکنڈ میں ساری زالوجی کا علم ختم کر کے رکھ دیا. اللہ کا علم ہے بچوں، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو. یہ میرا پیغام ہے. آنے والا رمضان ہے، اس کا استقبال کرو. چند دن رہ گئے رمضان میں، چند دن ہے رمضان میں. بزدل نہ بننا. مجھے گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھا جانا. گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. کہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے، جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا. تیرے لیے پیاس ہے، آخرت کی پیاس سے بچا. تیرے لیے گرمی سہ رہا ہوں، مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. پھر ہے پتہ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو. یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے. موت چھٹی ہے. چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے. جتنی چھٹی ہوتی ہے کتنے مزے کی چیز ہوتی ہے. چھٹی ہے یار. ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا. یہ مقابلہ تھا. یہ ہمارا مقابلہ سب سے دیر سے بھائی آج کون اٹھے گا. کل اتوار چھٹی. ہمارا پین تھا چاچا خوشی مرحوم، میری آنکھوں کے سامنے آ گئے. تو وہ آخری جو گھنٹہ ہوتا تھا نا اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب بجے گا. کان ادھر لگے. پڑھائی میں تو شوق تھا نہیں تو کان ادھر لگے ہوتے تھے. جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی. اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام. اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام. موت گھر پہنچ گئے. اس پیاس کو برداشت کرو. اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے، وہ شراب پلائے. تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا. تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے. 130 فٹ ان کا قد ہے. 130 فٹ. اما حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے. یہ وقت کی رفتار نے ہمیں کسا کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے. آگے اور چھوٹے ہو گئے. ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر. مراسی کی کہ مالش کی. تھوڑی دیر تو کرتا رہا، پھر سو گیا. تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب مراسی کی صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب. انہوں نے کہا ابھی مارے گئے. ان کا زمیندار میرے کان پا دینا. اس نے اپنا خرگوش لا کے کھڑا کر کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلے. وہ میرا گھوڑا کی دیکھ دیا ہے کھلوتا ہے. یہ گھوڑا یہ تو سیوڑ ہے. سیوڑ ہمارے زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں. یہ تو سیوڑ ہے، یہ تو خرگوش ہے. نہ صحیح گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی. گھس کے آئے سیوڑا کھلوتا. 130 فٹ کو ٹائم نے، پیسج آف ٹائم نے رندہ پھیر 5 فٹ کر دیا. جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے.
اگر تم 5 فٹ میں چلے گئے تمہیں تو وہ جئی پا لے گی کبھی کھپے تھے کبھی سجا پھر آخیا کہ میرا شوہر انعامدار کدھر مر گیا ایڈو کڈا کدو کڈا ہے تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا. اور لمبے بال حسن ہوتا ہے. جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہے، شانوں پر نہیں ہے، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں سے ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں. جیسے یہ اسٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں. پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. اس کے یہ بالوں کا حسن ہے. سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت ایسے دیکھیں بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا. یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی. اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے. اور ان کا مناظرہ ہوگا، جنت میں نا مناظرہ ہوگا. سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں مناظرہ. ہمارا ایک ساتھی نا تبلیغ میں لگ گیا، اب اس کو بیوی داڑھی نہ رکھنے دے. وہ کہا میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گا، مجھے طلاق دے پھر تو داڑھی رکھ. اب وہ ادھر عشق رسول پیدا ہو چکا ہے تو ساتھ ہی داڑھی تو خود آتی ہے، یہ رکھوائی نہیں آتی. جب محبت پیدا ہوتی خود آتی. تو اس نے ایک چکر چلا، کچھ دن گزرے تو کہنے لگا بیگم میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں، لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑھی رکھوں پہلے شادی کروں. ان کا تو داڑھی پہلے رکھو، داڑھی پہلے بھائی ہو چاہیے اور کچھ میں سب. تو جنت ایک مناظرہ ہو، ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں ایمان والی عورتیں. اب جنت والی عورتیں کہیں گے نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا جوانی. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہمیشہ راضی. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں. جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے اور موت بھی ہے اور ناراضگی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے. موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا. ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب. اللہ کے نبی کی عورتیں اور بیویوں سے حسن سلوک کرو. تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا میرا، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں. تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے گا. وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقویٰ. پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے. جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا. تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو. بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن. بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ. تانا طنز بولیاں، وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو. آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو. استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے تو لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامن بیوی خود نادان ہے
تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں. کہیں خامد بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شہر. سسر اوپر تلوار لے کر. ساس کا اپنا جبر ہے, سسر کا اپنا جبر ہے, نند کا الگ جبر ہے. کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے, کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا, یہاں میاں بیوی لڑ پڑے تھے, اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا. ہو گیا. یہ جبر, یہ ظلم, چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا, لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں. کہیں خامن نادان ہے, بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے, کہیں بیوی نادان ہے, خامن کے ساتھ بدتمیز ہے, کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے, کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے, کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے. اللہ کے واسطے متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو, بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو. میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی, صرف ایک کنواری سے شادی کی. اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے, انت طلاق ہو گئی, انت طلاق ہو گئی ہے, انت طلاق ہو گئی. 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے, 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی, لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے. وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں, یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے, تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے. ستیلے یتیم جب روتا ہے نا, جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے, اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا, کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے. جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے, کہیں ماں سوتیلی ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ. سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو. اس کے بعد پھر میں نے اس کی حدیث میں نے پڑھی تھی, بیان نہیں کرتا تھا, بھول گیا تھا. میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں, سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں, سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. تو خیر بہرحال اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا. یہ خوبصورت زندگی ہے, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ سے اتنی گزارش ہے اس کے لیے وقت نکالو. اور ایک چھوٹا سا کام سارے کا بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ, احباب جمع ہے, میر حال دل کہہ لے, ہاں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں, آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو, توبہ کرو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم آپ کہو گے نا اللہ میری توبہ, آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا, اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو. اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا. یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا, یہ توبہ کی بات کی. ایک نوجوان آ گئے 35-36 سال, مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ تو اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے, اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے تو لگتا ہے دوزخ جنت کے سفر سے وسدی کوئی نہیں. اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا جی. کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. میں کہا بچہ تیری عمر کیا تو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں, اور تو اتنے گناہ اگر میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا, میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میری کیسے توبہ ہوگی, میری کیسے معافی ہوگی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, اور پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کروں سارے. تو آپ تو سب بچے بیٹھو, اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال اس سے زیادہ کہوں. تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ, ایک اور حدیث میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے, پھر توڑ دے پھر کر لے, پھر لیکن کرے سچے دل سے, کرے سچے دل سے, کرے سچے دل سے. اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے, تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا, مجرم نہیں بنے گا. کتنے مزے کی بات ہے. اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاتا ہے. ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة, جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے. مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے. کیا ہو گیا, سارے شراب پی رہے ہیں, میں نے پی لی, کیا ہو گیا؟
سارے منہ کالے کر رہے ہیں، میں نے کیا، کیا ہو گیا؟ سارے رشوت لے رہے، میں نے لے لی، کیا ہو گیا؟ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف، اللہ کی قسم معاف کر دیے اگر سچے دل سے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے، نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے، روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کا حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان آ رہا ہے، توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا، کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑ جائے گی۔ اب تجھے ایک سموسہ، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتو چٹنی، اتو سیمن آپ ہوں تھی مٹی تے سو تراویح پڑھنا، تجھے تو پے ہو کہ مجھ طرح ہوں کہ میں اٹھوں تو اٹھے ہی نہیں جانا، تھوڑے کو فرض نہیں پڑے جانے تو تراویح کتوں پڑھنی۔ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی کو، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں، افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو۔ کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت۔ افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی۔ کھجور جو میرے نبی نے کیا، یا کوئی فروٹ تو فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی، سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے۔ مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو اور مصیبت ڈالتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، بھائی ساری پرات کھا جاؤ تو بھائی ساری پلیٹ کھا جاؤ۔ تراویح پڑھی گئی کیونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ، کتنا سستا سودا ہے۔ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، آج کل کے حافظ تم سے بھی کالے ہوتے ہیں، تو ہمیں جلدی مکاؤ، تمہیں تو جلدی مکاؤ، تو گھنٹے سوا گھنٹے کم ہو جاتا ہے۔ ایک تراویح نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے۔ دیکھو بچوں، آپ نوجوان ہو، یہاں تو بوڑھے لڑ رہے ہوتے ہیں، نوجوان کیسے نہیں لڑیں گے؟ بیٹھ کے میری بات سنو، بیٹھ کے میری بات سنو۔ اس مجمع میں ادھر مستورات میں، ادھر آپ میں، یہ بڑوں میں، اگر کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے، بول چال بند ہے، صلح کر لو۔ بول چال بند ہے، بولتے نہیں ہو، لڑائی ہے، صلح کر لو۔ خاص طور پر خامن بیوی میں لڑائی ہو نا، آپ کو عجب سنو، خامن بیوی میں لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو اگر آپ کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے